بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے عبدالغفار جمبا کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ پیش کرنے لگے ہیں، یعنی جو کہ عبدالغفار جمبا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی نبی تھا اس طریقے کا نبی میں بھی ہوں۔ یہ ہمارے کئی نئے دوست ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہوگا یہ عبدالغفار جمبا کون ہے۔ میں آپ کو یہاں مختصر تعارف کروا کے اگلی بات کرتا ہوں کہ مرزائیوں کے بہت زیادہ فرقے بن چکے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، مسلک ہیں، مکتب فکر ہے، اس طریقے سے مرزائیوں کے اندر، قادیانیوں کے اندر مسلمانوں سے بھی زیادہ، مسلمانوں کے تو مشہور 3 یا 4 فرقے ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، لیکن مرزائیوں کے اندر لگ بھگ کوئی 20-25 کے قریب ان کے فرقے اور مسلک بن چکے ہیں۔ اور ان فرقوں کے جو بانی ہیں ان میں سے کوئی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، کوئی مسیح کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے، کوئی ذلی بروزی نبی، سیم اسی طریقے سے جیسے مرزا غلام قادیانی کہا کرتا تھا۔ تو یہ عبدالغفار جمبا ہے جو کہ مرزائیوں کے ایک فرقے کا بانی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، سیم اسی طریقے کا جیسے مرزا غلام قادیانی نبی تھا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مرزائیوں کے اندر سے ہی یہ نکلا ہے، یہ خود بھی مرزائی ہے اور مرزا غلام قادیانی کو نبی بھی مانتا ہے اور اپنے آپ کو بھی نبی مانتا ہے۔ آئیے یہ عبدالغفار جمبا کا دعویٰ نبوت یہاں سن لیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج ہی کی تقریر ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے 22 دسمبر، اور یہ آج جمعے کا اس نے خطبہ دیا ہے، تو اس کے چینل کے اوپر یہ اپلوڈ ہوا ہے۔ آئیے جی سنیں جی۔ تو خواہ یہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، یا خواہ ابراہیم علیہ السلام تھے، خواہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، یا آج یہ عاجز ہے، سب کو اسی قسم جی تمام انبیاء کو گنوانے کے بعد مرزا غلام قادیانی کا نام لیا، اس کے بعد یہ عاجز، یعنی انبیاء کی لسٹ میں اس بندے نے اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے۔ اور اگلی بات سن لیں کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جی ہم تو اپنے آباء و اجداد جو ہیں ان کے جو عقائد ہیں ان پر چلیں گے۔ اس وقت میرے زمانے میں لوگوں کا یہ ہے کہ جناب ہمارے آباء و اجداد نے خلیفہ ثانی کو مسیح موعود ماننا تھا، وہ سچا ہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں خیال کرتے کہ ہم قرآن کو کھلی آنکھوں دیکھیں صحیح۔ یہ ایک طرف تو اپنے دعویٰ نبوت کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ میرے زمانے میں ایسے ایسے ہو رہے ہیں، مرزا قادیانی کے زمانے میں بھی ایسے ہوا تھا، لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے۔ تو دیگر انبیاء کا بھی اس نے تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مرزائیوں کا ایک جو بڑا گروہ ہے جس کا لیڈر آج کل خلیفہ مرزا مسرور ہے، تو دوسرا خلیفہ جو تھا بشیر الدین محمود جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، اور مرزائیوں کا یہ دوسرا خلیفہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس کی یہ یہاں پر جناب کلاس لے رہا ہے عبدالغفار جمبا۔ تو چونکہ یہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا جب سے کیا ہے، تو یہ مرزائیوں کے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس بشیر الدین محمود کے خلاف ہو گئے، تو یہ عبدالغفار جمبا بھی سخت ناراض ہے، سخت خلاف ہے، اور دیگر مرزائی بھی جو دیگر فرقے ہیں ان کے وہ بھی ناراض ہیں اسی وجہ سے۔ اچھا یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ لاہوریوں کا جو ایک فرقہ الگ ہوا تھا اس کی بھی ایک مرکزی وجہ ہی یہ تھی کہ بشیر الدین محمود کے ہاتھ کے اوپر بیعت کئی مرزائی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو الگ سے پھر فرقے ان کے بن گئے، چونکہ وہ زانی آدمی تھا،
بدکار آدمی تھا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا. تو یہ بات بڑی مشہور ہے، سینہ در سینہ روحانی طور پہ یہ پہنچی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کے زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب یہ جناب کلاس لے رہا ہے بشیر الدین محمود کی اور دعوی نبوت کر دیا. اور یہاں آپ دوبارہ پیچھے سے سن لیں تھوڑا سا. خواہ یہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، یا خواہ ابراہیم علیہ السلام تھے، خواہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے، یا آج یہ عاجز ہے، سب کو اسی قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جی ہم تو اپنے آباء و اجداد جو ہیں ان کے جو عقائد ہیں ان پر چلیں گے. اس وقت میرے زمانے میں لوگوں کا یہ ہے کہ جناب ہمارے آباء و اجداد نے خلیفہ ثانی کو مسلم موعود ماننا تھا، وہ سچا ہے، ہم تو اسی پہ چلیں گے. کوئی ضرورت نہیں خیال کرتے کہ ہم قرآن کو کھلی آنکھوں دیکھیں صحیح. مرزا غلام احمد جی ہر ایک قرآن کی ہی دلیل دیتا ہے. جتنے بھی آج کل نبوت کے جھوٹے دعوے داران آ رہے ہیں تو وہ یہی قرآن کو جناب انہوں نے ایک ہتھیار کے طور پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ سن لیا آپ نے عبدالغفار جنبے کا دعوی نبوت. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو چینل ہے جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یعنی ختم نبوت ٹائمز، اس کو آپ سبسکرائب، ہر ویڈیو کے نیچے بٹن آئے گا جس کو یہ لال رنگ کا بٹن ہوتا ہے، تو سبسکرائب لازمی طور پہ کریں. ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. اور ہمارے فیس بک کا جو گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو خود بھی جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو اس گروپ میں لازمی طور پہ ایڈ کریں. اعلان بھی سماعت فرمائیں. چونکہ ہم آن لائن درس نظامی کرواتے ہیں یعنی عالم دین کورس کرواتے ہیں، تو یہ ایک بہت سہولت ہے گھروں میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے کی. کاروباری حضرات جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ ہفتے میں کوئی 2-4 گھنٹے ہی دے سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو بہت قلیل وقت دے سکتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک سلسلہ چلایا ہے اور ایک عرصے کا چلایا ہوا ہے، پڑھا رہے ہیں ہم آن لائن. تو داخلے جاری ہیں. جس نے آن لائن درس نظامی کرنی ہو، عالم دین کورس کرنا ہو، فوری طور پہ رابطہ کریں. اور خاص کر کے طالبات جو ہیں وہ ترجمہ تفسیر قرآن پاک کی ماں عربی گرامر اگر کرنا چاہیں تو میں بھی ایک کلاس الگ سے لیتا ہوں اور کچھ ٹیچرز بھی ہیں، لیڈی ٹیچرز، تو وہ بھی کلاسیں لیتی ہیں. تو طالبات اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی رابطہ کریں. ایک اور بات یہ ہے کہ ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر بہت سہولت کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو اب آن لائن پڑھا سکتے ہیں. تو آپ فوری طور پہ رابطہ کریں اور بہت اچھے طریقے سے یہاں ہماری تعلیمات جاری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. دعا کو رہا کریں. ہماری جو کتاب آئی ہے 200 جھوٹ مرزا غلام قادیانی کے شہرائے آفاق 200 جھوٹ، وہ آپ خود بھی خریدیں اور اپنے دوستوں کو فری تقسیم کریں. لے کر کے جلد از جلد رابطہ کریں. جی ہماری ویڈیو کے اندر ہی آپ کو واٹس ایپ کا نمبر بھی ہمارا دکھائی دے گا. آپ واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کریں. جب آپ واٹس ایپ پہ آیا کریں تو اپنا نام بتایا کریں اور آپ کس ملک کس شہر سے ہیں وہ بھی بتایا کریں. اور واٹس ایپ کے اوپر کال نہ کیا کریں، آپ آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا کریں، میں سن کے جواب دے دیا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.